پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. برطانیہ میں ایک تو تشویش کی بات ہے برطانوی حکام کے لیے کورونا وائرس کو لے کر، اور دوسری طرف کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، مثبت چیزیں اور مثبت خبریں بھی ہیں. ایک تو جو برطانیہ ہے وہ کورونا وائرس کے انڈین ویرینٹ سے پریشان ہے اور اس کے لیے نئے اقدامات کر رہا ہے اور خوف کا شکار ہے کہ کہیں انڈین ویرینٹ جو ہے وہ یہاں پر پھیل نہ جائے، کیونکہ بھارت میں جو ایک منظر ہم نے دیکھا ہے وہ منظر کوئی اور ملک تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں پر وہ منظر پیدا ہو. تو اسی لیے اس سے بچنے کے لیے اس سے پہلے سے اقدامات کیے جاتے ہیں. دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ریڈ لسٹ سے نکلنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں. اس پر ہم گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں. اور تیسرا یہ ہے کہ برطانیہ میں مجموعی طور پر اب زندگی جو ہے وہ بحال ہو رہی ہے. ویکسینیشن کے لگ جانے کے بعد یا زیادہ تر لوگوں کے ویکسینیشن لینے کے بعد اس کے واضح اثرات کو دیکھا جا سکتا ہے اور بیک ٹو نارمل والی بات جو ہم کرتے ہیں اس کی طرف چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ غلام حسین امان صاحب موجود ہیں، بیورو یوکے کے. غلام حسین امان صاحب بہت شکریہ. میرے ساتھ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں. آج بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے. اور ڈاکٹر تابندہ دوگل ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، NHS انگلینڈ سے ہمارے ساتھ ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. اور غلام حسین امان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ برطانیہ جو انڈین ویرینٹ سے پریشان ہو کر اقدامات اٹھا رہا ہے، وہ اقدامات کس نوعیت کے ہیں، کن علاقوں میں کیے گئے ہیں، اور کیسے یہ پلان کیا گیا ہے یا پالیسیز بنائی گئی ہیں اور اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ انڈین ویرینٹ جو ہے وہ برطانیہ میں اسپریڈ نہ ہو سکے؟ بہت شکریہ آپ کا. اسد، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، پہلے میں صرف تھوڑی چھوٹی سی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال سے آپ اور 92 نیوز کا جو پردیش سے دیش تک ٹیم ہے، وہ ساری ٹیم ہی مبارکباد کی مستحق ہے، اسپیشلی ڈاکٹر غلام مرتضیٰ اور ڈاکٹر تبندہ دوگل صاحبہ بھی، کہ ہم نے جتنے پروگرام کرونا وائرس کی اویئرنیس کے حوالے سے کیے ہیں جب سے یہ پینڈیمک شروع ہوا ہے، بہت زیادہ فیڈ بیک اچھا آتا ہے اور بہت لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ہمارے اس پروگرام کے ذریعے لوگ بہت زیادہ ایجوکیشن لے رہے ہیں اور ہمیں وہ فیڈ بیک سے بتاتے ہیں کہ آپ کے پروگرام کے ذریعے جس طرح ڈاکٹر صاحبان نے گفتگو کی، جس طرح ہمیں یہ چیزیں بتائی، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو آج کا پروگرام اور ہمارا مقصد بھی ہے کہ اویئرنیس پیدا ہو، لوگوں کو معلومات ملیں. بالکل. اور ہم نے تو نیوٹریشنسٹ سے بھی بات کی اور ماہرین نفسیات سے بھی بات کی، میڈیکل ایکسپرٹ سے بھی بات کی، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ تمام پہلوؤں پر گفتگو کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا فیڈ بیک بھی یہی ہے تو یہ تو واقعی بہت حوصلہ افزا بات ہے. بالکل، بہت زیادہ. اور اسپیشلی جس طرح ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، میں کہوں گا مجھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے پیر بھی لگتے ہیں کہ جس طرح کی یہ پیشنٹ گوئیاں کرتے رہے ہیں وہ ساری سچ ثابت ہوتی رہی ہیں اور بالکل ٹھیک ہوتی رہی ہیں. اور آج کے جو پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا، اس لیے ہمارا یہ پروگرام آج زیادہ، اس کا مثبت پہلو یہ ہے اس کا کہ اب جب چیزیں جو ہے وہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں، چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو ایک لائف زندگی کے آثار آنا شروع ہو گئے ہیں. ہم بازاروں میں بھی جاتے ہیں، ادھر لوگ، ظاہر ہے ابھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کہ 2 میٹر ڈسٹینس والی بھی ہے، اس کے علاوہ ماسک والی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لائف کافی زیادہ جو ہے وہ کھل رہی ہے، لوگ بھی جا رہے ہیں. اب تھوڑا سا اس میں فیئر والی بات ہلکی سی یہ ہے کہ جو 21 جون کو کہا جا رہا تھا کہ لائف بالکل بیک ٹو نارمل ہو جائے گی، یہ پابندیاں بھی ختم ہونے کا امکان تھا. ابھی کچھ دیر قبل جو ہے وہ بھی چند گھنٹے قبل برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی ایک بیان دیا ہے. اس کے علاوہ جو ہیلتھ سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، کہ جو 21 جون کا جو ہم نے ڈیڈ لائن سیٹ کی تھی وہ تھوڑی سی آگے جا سکتی ہے، چونکہ انڈین ویرینٹ جو ہے وہ ایوریج جو ہے وہ 3000 کیسز ڈیلی بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا تشویش والا پہلو ضرور ہے، اسپیشلی جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے، کہ جب انہیں لندن کے ایسے بہت سارے علاقے جہاں پر ایشین کمیونٹی رہتی ہے وہاں پر جو ہے یہ کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. اور اب کئی اسکول بھی ایسے ہیں جہاں پر ایشین جو کمیونٹی کے بچے پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی اس کے سمٹمز آ رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میں کہوں گا تشویش والا پہلو ہے، لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو اوور آل جو ہے وہ سچویشن کافی بہتر ہو رہی ہے اور ہم جو ہے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں. اور جس طرح ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ پہلے انہوں نے کہا تھا ایک پروگرام کے اندر کہ ہم جو ہے وہ اگست کے اندر ہم لائف کو کافی حد تک نارمل دیکھیں گے، تو وہ بالکل آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم بازاروں میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ پر جو ہے وہ کافی رونق آ رہی ہے، لوگوں کے چہروں پر بھی رونق ہے کہ ان کو زندگی کے آثار بہتر نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ جو انڈین ویرینٹ ہے، یہ ہم لندن کے جو علاقے ہیں، ہیتھرو کے
سراؤنڈنگ میں، جس کے ہنزلو ہے، ساؤتھ ہول ہے، ہیسٹن وغیرہ، ان علاقوں کے لنڈن کے اندر، اور اس کے علاوہ جو بریڈ فورڈ ہے اور لیڈز ہے اور گریٹر مانچسٹر کے کچھ علاقے ہیں، وہاں پر اس ویریئنٹ کے جو کافی زیادہ کیسز ہیں، اور وہاں پر حکومت جو ہے وہ ٹی وی کے ذریعے اور دوسری کمپین کے ذریعے جو لوگوں کو تنبیہ کر رہی ہے کہ وہ کوشش کریں حتی الامکان کہ وہ ایسی فیملیز کے زیادہ وزٹ نہ کریں، تاکہ یہ جو وائرس ہے وہ زیادہ اسپریڈ آؤٹ نہ ہو. تو یہ تھوڑا تشویش والا پہلو ہے. باقی ڈاکٹر صاحب جو ہے اس پر زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ اس ویریئنٹ کو دوسرے ویریئنٹ سے ہم کس طرح ڈفرینٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا جو ابھی سوال اٹھایا غلام حسین نعمان صاحب نے کہ اس ویریئنٹ کو دوسرے ویریئنٹ سے کیسے مختلف کر سکتے ہیں، فرق کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بالکل میرے پروگرام میں یہ پیشگوئی کی تھی کہ اگست تک جو ہیں وہ چیزیں بیک ٹو نارمل کے قریب ہم چلے جائیں گے، اور اس سے پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. اور آپ کی یہ جو پیشگوئی تھی یہ شاید ویکسینیشن کی بنیاد پر بھی تھی اور جو اقدامات اٹھائے گئے تھے اس کی بنیاد پر بھی تھی. تو ایک تو بالکل میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہوں گا، اور آپ کو غلام حسین نعمان صاحب نے تو پیر قرار دے دیا. تو یہ ایک تو بتائیے کہ اب آئندہ دنوں میں کیا حالات ہونے والے ہیں، کیا ہم اس کو کتنا بہتری ہو رہی ہے چیزوں میں، اور دوسرا یہ جو پہلے سوال اٹھا کے ویریئنٹ میں فرق کیسے ہے؟ جی اچھا، سب سے پہلے تو بہت شکریہ چینل 92 کا اور دیس سے پردیس کی پوری ٹیم، آپ کو اور آپ کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں، غلام حسین نعمان صاحب ہیں، بہت شکریہ اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنی تندہی سے آپ نے اپنے فرائض منصبی کو نبھایا کہ اس پروگرام کے توسط سے بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوا، اور یہی ہم سب کا مطمع نظر بھی تھا. جی. دوسری بات میں یہ گزارش کروں کہ اس میں کوئی پیری مریدگی والی بات نہیں ہے، سمپل سی بات ہے کہ اتقوا بفراست المؤمن فهو ينظر بنور اللہ تعالی، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوتی ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا وہ فراست اور تھوڑا سا جو ہمارا میڈیکل نالج ہے اس سے، اور پھر جو ایکسپیرینس ہے، ایکسپیرینس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ کانفیڈنس تھا. اور دوسری ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں، جو حکومت ہے وہاں پہ، یہاں پہ لاک ڈاؤن کا مطلب ہے لاک ڈاؤن کا، جہاں اس کو جو ایس او پیز ہیں وہ پراپرلی آبزرو کیے گئے ہیں. انسان بالکل جس طریقے سے انہیں کہا گیا ہے اس طرح انہوں نے انسانی بیہیویئر کو رکھا ہے، اور اس کا یہ مثبت جو نتیجہ ہے وہ نکلا ہے. تیسری بات، اسد اللہ بھائی، میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں تھوڑا سا پولیٹیکلی کریکٹ الفاظ یوز کرنے چاہیے. انڈین ویریئنٹ نہیں ہے یہ، وائرس کا ویریئنٹ ہے جو انڈیا میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہمارے سابقہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے چائنیز وائرس اور یہ وہ اس طرح کی زبان استعمال کی تھی. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ وائرس ہے جو انڈیا میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے. اس کی ویریئنٹس کئی ہیں، جس طرح برازیل ہے، جس طرح ساؤتھ افریقہ ہے، جس طرح چائنا ہے، اب جس طرح برٹن بھی ایک جو ویریئنٹ یہاں پہ ڈیٹیکٹ ہوا تھا. تو یہ انڈیا میں ہوا ہے جو اس وقت اس کی جو ویرولنس ہے اور جو اس کی سپریڈ ہے وہ کافی تیز ہے، اور یہ کافی خطرناک ہے. اس کی وجہ سے مجھے انڈیا میں جو انسان ہیں، جو مسلمان ہیں، اور بائی اینڈ لارج جتنے انڈین پاپولیشن ہے، انسانیت کے ناطے میری ان کے ساتھ بے اندازہ سمپتھیز ہیں، اور میں ان کے لیے محسوس کرتا ہوں، ان کا درد محسوس کرتا ہوں. اور جس طرح وہاں پہ لاشیں دریاؤں میں اور اس طرح ہو رہی ہیں، یہ انسانیت کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو ان ناگہانی آفتوں کے لیے پریپیئر کرے، نہ کہ دشمنیاں بڑھانے میں، تو یہ بہت اچھی ایک سبق بھی ہے ہم سب کے لیے. اس انڈین وائرسز کا جو ویریئنٹ ہے جو انڈیا میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے، اس کی جو بیماری ہے اور اس کے پھیلاؤ اور اس کی علاج میں بہت ساری دشواریاں ہیں. اور جو ایک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ جو باقی جتنے ویریئنٹس ہیں ان کے اوپر یہ ویکسین جو ہے وہ اثر انداز ہے، جبکہ جو ویکسین جو انڈین ڈیٹیکٹ ہوا ہے وائرس جو انڈیا میں، اس کے لیے ویکسین کی اس کا کارآمد ہونا وہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہے. تو یہاں پہ مجھے لگتا یہ ہے کہ جن جن علاقوں میں یہ وائرس ڈیٹیکٹ ہوا ہے وہاں پہ
میرا خیال ہے سمارٹ لاک ڈاؤن جس طرح پاکستان میں کیا گیا ڈاکٹر صاحب اس میں فرق کیا ہے؟ علامات میں فرق ہے یا اس کے نتائج میں فرق ہے یا یہ ایک ویریئنٹ جو ہے دوسرے سے زیادہ مہلک ہے؟ اس میں فرق کیسے کرتے ہیں ہم کہ جو وائرس انڈیا میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے یا ویریئنٹ انڈیا میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے اس میں کیسے ہم؟ ایک تو جو اس کی ویرولنس ہے یعنی اس کی انفیکٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ ریپڈ ہے. یعنی انسان ریگارڈ لیس کی اس کی قوت مدافعت کیا ہے, یہ جو وائرس ہے جب اٹیک کرتا ہے تو بہت ریپڈ ڈیٹیریوریشن ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے علاج ہیں وہ ان کے اوپر لیس افیکٹو ہے. ہو سکتا ہے یہ جو ویریئنٹ ہے اس نے اپنے ارد گرد کوئی ایسی چیز بنا لی ہو جس کے اوپر جو ٹریڈیشنل علاج ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتا. پھر اس کے ساتھ جو دوسرے بیکٹیریاز یا فنگسز ہیں وہ اس کے اوپر بندے کو اٹیک کرتے ہیں تو یہ ملٹی آرگن فیلئر کی طرف انسان جلدی چلا جاتا ہے مریض. تو اس لیے پھر دوبارہ وہی بات میں کہوں گا کہ جتنی زیادہ احتیاط ہو سکے کی جائے, جتنا زیادہ سے زیادہ سوشل ڈسٹینسنگ کی جائے وہ بہتر ہے, جتنے زیادہ سے زیادہ ایس او پیز جو ہیں وہ آبزرو کیے جائیں وہی اس کو بھی انشاءاللہ اس سے بھی نجات دہندہ ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بڑی مجھے یاد ہے شروع میں جب ویکسینیشن ابھی آ رہی تھی اور انگلینڈ میں بھی شروع ہونی تھی دسمبر 8 کو, اس سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ ویکسینیشن سب کو کرا لینی چاہیے, اس میں کوئی اس کے بارے میں جو لوگوں کے ذہنوں میں واہمے ہیں آپ نے اس کو سختی سے رد کر دیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ اس کو کرانا چاہیے. لیکن اب ہم اس واقعے سے 6-7 مہینے اوپر آگے آ گئے ہیں, لیکن ابھی بھی اتنی سٹرونگ قسم کی افواہیں ہیں. مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ لے کر آ جائے کہ جی میرے یہاں میگنیٹ چپک رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ جو, اور پھر آج کل فرانسیسی ایک ویڈیو, بڑی خاتون کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. تو میں اس کی حقیقت آپ سے ضرور جاننا چاہتا ہوں تاکہ, اور میں اپنے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جس نے کل ویکسینیشن کرانے جانا تھا اس نے وہ ویڈیو دیکھ لی تو ویکسینیشن کرانے نہیں گئے. اس طرح اتنی یعنی اسٹرانگلی اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آپ سے اس بارے میں ضرور جاننا چاہوں گا اور ڈاکٹر تابندہ سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر تابندہ دوگل بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے کہ ہم بیک ٹو نارمل والا جو ہوپ کرتے تھے کچھ عرصہ پہلے کہ ہم کتنے عرصے میں جا پائیں گے, اس کی ایک شکل سے دکھنی شروع ہو گئی. ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ہم اس فیز میں چلے گئے ہیں, لیکن اس کی ایک شکل سے دکھنی شروع ہو گئی ہے. آپ اس کی وجوہات کیا دیکھتی ہیں, اور مکمل طور پر اگر آپ اس فیز میں داخل ہونا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم آپ کو خود کو مکمل محفوظ تصور کریں, اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جی تھینک یو, بہت بہت شکریہ مجھے بات کرنے کا موقع دینے کا. سر اٹ از آلویز اے پلیجر. میرے خیال کے اندر جو واپسی نارمل ہونے کی طرف سفر شروع ہو چکا ہے, مگر آپ سمجھیں کہ ایک یہ ریس ہے وائرس کے اور ویکسینیشن کی سپیڈ کے درمیان. تو ابھی اگر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو ویکسینیشن ہوئی اور وہ بیمار ہوئے, جو یہ ویریئنٹ ہے جو B16172 ہے, اس کے والے جو بیمار ہوئے ان میں تقریباً 70% قریب وہ لوگ تھے جن کو ویکسین نہیں لگی تھی, اور پہلی ڈوز کے بعد بھی اس کی جو پروٹیکشن ہے وہ تقریباً 30% ہے. تو یعنی کہ دونوں ڈوزز جب لگ جائے کسی کو تو پروٹیکشن کافی زیادہ ہو جائے گی. یہ اس کو یہ واچ اینڈ ویٹ کی اپروچ ہوگی. میرا خیال ہے کہ مرحلہ وار یہ طے ہوگا سلسلہ, کہ تھوڑا کھول کے دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا سلسلہ بنتا ہے. اس کے بعد لوگ اسی طرح سے آبزرو کرتے ہیں ڈسٹینسز, اور اس طرح سے اپنا جو ہے ہاتھوں کا واش کرنا اور ماسک پہننے کو آبزرو کرتے ہیں, تو اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے. اور وہی بات ہے کہ لوکل لاک ڈاؤنز لگیں, جیسے کہ جو ہے وہ عوان صاحب نے بھی کہا کہ جہاں پر ہو رہا ہے جس طرح کچھ ایریاز ہیں جی اسمارٹ لاک ڈاؤنز وغیرہ لگے. اور یہی اور جو بھی ملک جہاں پہ, کیونکہ یہ 50 ملکوں میں ویریئنٹ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں ابھی نئے, کچھ یہ جو نیا ویریئنٹ ہے اس کو تقریباً 1.5 ماہ سے ہے, یہ 2 ماہ سے تقریباً, اور باقی ویریئنٹس جو ہیں جیسے کہ ساؤتھ افریقن ویریئنٹ ہے جیسے وہ کافی دیر سے ہے. اور یہ تو آتے رہیں گے, ویریئنٹس تو جا بجا آتے رہیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ ویکسین کے بوسٹر کا ہوگا, جو کہ شاید کچھ تھوڑی تبدیل شدہ شکل میں ہوگا, تاکہ جو اشکال وائرس کی چینج ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ویکسین چینج ہو رہی ہے. تو یہ ایک مقابلہ سمجھ لیں آپ کے, وائرس اور ویکسینیشن کا ایک مقابلہ.
اور آج یہ بڑی ایک میرا خیال ہے حوصلہ افزا خبر ہے کہ 12 سال سے شروع ہونے لگی ہے ویکسین کی اپروول ہو گئی ہے یورپ میں کہ یہ جو فائزر بائیو ٹیک کی ویکسین ہے اس کی اپروول ہو گئی ہے 12 سال تک کے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو بچے تھے جن کی وجہ سے یہ پھیلتے تھے وائرس، ان کو خود کہ نہیں کچھ ہوتا تھا زیادہ، ان کو ہو جاتا تھا اور وہ کیریئر سٹیج میں ہوتے تھے اور آگے وہ پاس آن اپنے گھر کے بزرگوں کو یا بڑی عمر کے لوگوں کو کرتے تھے. اگر ان کو بھی ویکسین ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو فائزر کی ویکسین لگنے کے بعد اس کا کیریئر ریٹ یعنی کہ اس کو پاس آن کرنے کا جو ریٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے تقریباً 90% تک. تو یہ سب چیزیں جب ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مرحلہ وار ویکسین بھی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ابھی یہ بات بھی ہوئی کہ کچھ نیگیٹو جو ہے باتیں وہ لوگ پک کر رہے ہیں سوشل میڈیا سے کہ یہ نہیں کرانی اور 2 سال کے اندر اندر مر جائیں گے لوگ جنہوں نے کرائی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ بہت جو ہے یہ حوصلہ شکن باتیں ہیں، اور ان کو ایسی ویڈیوز کو ریموو کرنا چاہیے. ان کے اوپر کچھ تھوڑا سا تو جو ہے وہ کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بہت زیادہ مجھے بھی کچھ فردن لوگوں نے پوچھا کہ یہ بات صحیح ہے، اور اس کے ساتھ اس کے حق میں بہت سی ویڈیوز آنے لگ گئی ہیں. بہت رانگ ٹائمنگ تھی کیونکہ بہت سے لوگ پاکستان میں تو ویسے ہی بہت ہیزیٹیٹ کرتے ہیں لگوانے کے لیے، اور یہاں پر بھی کچھ لوگ تھے جو کر رہے تھے ہیزیٹیٹ، کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ جو اموات ہوئی ہیں نئے ویریئنٹ سے، اس 12 لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں، اور ان کے اندر تقریباً جو تھے وہ 70% لوگ 67% جو لوگ تھے ان کو ویکسین نہیں ہوئی تھی، یہ 33% کو ہوئی بھی تھی. یعنی کہ ویکسین بھی فول پروف تو نہیں ہے. تو جو لوگ بہت زیادہ ضعیف ہیں یا جن کو دوسری بیماری ہے ان کی اموات تو ہو سکتی ہیں، تو ان کو اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہ میرا خیال ہے کچھ کھانے بنیں گے لوگوں کے کہ جو بالکل صحت مند ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، صحت مند اور ویکسینیٹڈ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، جن کو ایک آدھ بیماری ہے اور ویکسینیٹڈ ہے ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے، اور جو بہت زیادہ لاچار ہیں، نحیف ہیں اور بوڑھے ہیں وہ ان کو کیا کرنا ہے. تو میرا خیال ہے سوسائٹی کھلے گی، مگر مرحلہ وار اور سب کے لیے ایک کچھ SOPs بنیں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، آپ اس پر کیا کہیے گا؟ یہ جو میں نے کہا کہ کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی دیکھیے میرے یہاں پر جہاں پہ انجیکشن لگا یہاں میگنیٹ چپک رہا ہے. کچھ ایک صاحب نے بلب رکھ کے دکھا دیا، سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوگی کہ بلب روشن ہو رہا ہے. اور اب یہ والی تو بہت ہی زیادہ نیگیٹیولی فیکٹر تھی ویڈیو کے، جس میں کہا گیا کہ ہم 2 سال میں مر جائیں گے. خود میری اپنی فیملی کے لوگ جنہوں نے کل ویکسینیشن کرانی تھی وہ ڈاؤٹ میں آ گئے کہ نہیں، میں نے ان کے زبردستی کہا، میں نے کہا کہ نہیں آپ اس کو کروائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ایک اس پہ طاقت ہوتی ہے، یہ جو افواہ ہوتی ہے اس کے اندر بڑی ایک طاقت ہوتی ہے. آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ لوگ 2 سال میں مر جائیں گے؟ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ اس بات کو 2-3 پہلوؤں سے میں دیکھوں گا. جی، ہمیشہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ وہاں پہ پھیلتی ہے جہاں پہ جو میڈیکل سائنس ہے وہ اس کے پاس کسی چیز کا 100% جواب نہیں ہوتا. جیسے جتنے طبیب اور یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشتہارات چلتے ہیں وہ جگر اور مثانے کی گرمی اس کے اوپر چلتے ہیں. مجھے آج تک نہیں پتا چلا، میں نے تو جتنے جگروں کو ہاتھ لگایا ہے اور یا مثانوں کو ہاتھ لگایا ہے وہ نہ ٹھنڈے ہوتے ہیں نہ گرم ہوتے ہیں. مجھے کسی دوائی کو ہاتھ لگا کے نہیں پتا چلا کہ اس کی تاثیر اچھی ٹھنڈی ہے یا گرم ہے. جہاں پہ کچھ گیپ ہیں وہاں پہ یہ سوشل میڈیا آج کل جو ہے وہ اپنی نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے. تو اس پہ صرف وہی لوگ دھیان رکھتے ہیں یا مانتے ہیں جن کا یا ایک تو ایمان نہیں ہے صحیح، یا دوسرا ان کی جو نالج ہے، یا نالج اگر ہے بھی تو وہ نیم ملا خطرہ ایمان والی بات ہے. ایک چیز میں آپ سے اس کا دوسرا پہلو ڈسکس کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں، جہاز کے اندر پوٹینشیل ہے کہ اس کا کریش ہو سکتا ہے. ٹھیک، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا جہاز کے اوپر سفر کرنا چھوڑ دیں گے؟ وہی لوگ جہاز کے اوپر سفر نہیں کریں گے جن کا اپنے اللہ پہ اعتقاد نہیں ہوگا، جن کا یہ بھروسہ نہیں ہوگا کہ جہاز، اور یہ بھی کوئی ان کو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ جہاز کا کریش نہیں ہوگا. جی، بیلنس آف پروبیبلٹی ہے. آپ نے دیکھنا یہ ہے، میں پھر پچھلی دفعہ بھی شاید میں نے ایک دفعہ آپ سے گزارش کی تھی کہ میں جب کہتا ہوں کہ بھائی آپ کی آنکھ میں موتیا آ گیا ہے تو آپریشن کروا لیں، دیر از اے رسک کہ آنکھ میں بلیڈ ہو جائے گا اور موتیا کا آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن آپ موتیا کا آپریشن کروا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کے گردے میں پتھری ہے، اس کا آپریشن ہونا ہوگا تو آپ کروا لیتے ہیں.
میں ہی جب یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی ویکسین سیف ہے، اس کو لگوائیں، اس میں انسانیت کی بھلائی ہے، اس وقت پھر کیوں آپ جو ہے اس کا یقین آپ کا میرے اوپر؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن اس میں ایک دلیل جو ساتھ میں جس کی وجہ سے شاید یہ زیادہ وائرل ہوا یا فورسفلی اس کا امپیکٹ کریٹ ہو گیا، وہ یہ تھا کہ جی فرانسیسی نوبل انعام یافتہ سائنسدان کا، وائرولوجسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ، تو جب آپ ایک عام آدمی کہے گا تو شاید لوگ اس پہ بات نہیں دھیان نہیں دیتے، لیکن میں کہوں گا جب کہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نے یہ کہا ہے کہ جی یہ تو بڑا خطرناک ہے، تو پھر شاید لوگ اس کو، تو یہ بھی تو ایک وجہ نا کہ ان کے پاس اسد اللہ بھائی، اگر 100 سائنٹسٹ ہیں اس میں سے 99 کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سیف ہے لگوا لو، ایک اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں سیف نہیں ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ 99 کی طرف جائیں گے یا ایک والے کی طرف؟ ٹھیک، اگر کوئی کہے کہ بھائی کتا کان کاٹ کے لے گیا ہے تو کتے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے کان کو چیک کر کے دیکھ لیں. ٹھیک بھائی، آپ کو میجارٹی پوری دنیا کے وائرالوجسٹ، پوری دنیا کی جو میجارٹی ہے وہ یہ اتھینٹیکیٹڈ، جیسے کہ ابھی تابندہ بہن نے کہا ہے، وہ یہ ثبوت کے ساتھ دیتے ہیں کہ بھائی بیماری ویکسین جن کو نہیں لگی ہوئی تھی اس میں 70% لوگ وہ ہیں جن کو نئی بیماری لگ رہی ہے. آج مجھے کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ مقناطیس ایک بھیج رہا ہے امریکہ مریخ پہ، جن جن لوگوں نے یہ ویکسین لگائی ہے ان کو وہ مقناطیس مریخ کے اوپر لے کے کھینچ کے لے جائے گا. میں نے کہا یار پھر مجھے 2 لگاؤ تاکہ وہاں پہ جا کے مریخ پہ کچھ دیر ریسٹ تو کریں. دیکھیں نا، زندگی تو گزار لی ہے زمین پہ، مریخ پہ چلتے ہیں. ہاں اسی بہانے مریخ پہ بھی دیکھ لیں گے مفت میں. تو اس لیے میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان ایسے سبجیکٹس کو چھیڑتے ہیں آپ جن کے لیے لوگوں کو یہ نالج پہنچانا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور آپ یہ ایک قسم کا جہاد کر رہے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اور میں نے نا دانستہ طور پر، حالانکہ یہ ہمارا ٹاپک سے تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا کہ ہم ہٹ گئے، لیکن میں نے دانستہ طور پر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پوچھا ہے تاکہ بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہو سکے. اور باقی چینلز کو ان کو یہ آپ کی فالو کرنا چاہیے، آپ کے فٹ سٹیپ کو، کہ بھائی جو چیز ہے حقیقت اس کو آشکار کیا جائے لوگوں کے اوپر. ٹھیک، بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ. میں سر ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس اپنے موضوع پر آتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان برطانیہ کی ریڈ لسٹ سے نکل رہا ہے، اس کے امکانات پیدا ہوئے ہیں، یہ کب تک ہو پائے گا، یہ کیا وجوہات رہیں، کس ڈیٹا کو انالائز کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں برطانوی حکومت اس نتیجے پر پہنچی ہے. اگرچہ ہم تو پہلے ہی دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناانصافی پر مبنی فیصلہ ہے، ہم پہلے ہی دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے بہت پرابلمز ہو رہے ہیں اور مسلسل ہم اس پہ آواز اٹھاتے رہے ہیں. اب بہرحال برطانوی حکومت میک شور کرنے کے بعد کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال رہا ہے. یہ کب تک ہو جائے گا اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. غلام حسین نعمان صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے پر غور ہوا، اس کی ایک تاریخ بھی آئی، لیکن پھر وہ جو انڈین ویریئنٹ، بلکہ انڈین ویریئنٹ نہیں، کرونا وائرس کا وہ ویریئنٹ جو انڈیا میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب مشکل کر دیا ویسے آپ نے، چھوٹا سا لفظ تھا اور بہت لمبا کہنا پڑ رہا اب آپ کی اس کو اصلاح کرنے کے بعد. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیس نہ لگ جائے آپ کی. صحیح ہے. تو اس کے بعد غلام حسین صاحب، اس کو پھر سے پاکستان کو بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے، یعنی شاید تھوڑے دن اور رہنا پڑے، تو کیا خبریں ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ یہاں پر خبریں گرم تھی کہ شاید پاکستان جو ہے وہ اگست تک جو ہے وہ ریڈ لسٹ میں رہے، جب یہ پاکستان کے اندر کافی زیادہ کیسز ہو رہے تھے ابھی. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں مختلف سورسز سے بھی آ رہی ہیں، کچھ نیوز ایجنسیز نے بھی 2 دن پہلے خبر بریک کی تھی، اس طرح ابھی آ رہی ہیں. ظاہر حتمی فیصلہ تو برٹش گورنمنٹ کرے گی، یہاں کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کے سارے جو اعداد و شمار ہے اس کے بعد ہی ہوگا. لیکن ہم ایک جو ہے وہ امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ 30 جون کو کہا جا رہا ہے کہ امکانی طور پر شاید کچھ کنٹریز کو انہوں نے ریویو کرنا ہے
उनको जो है वो रेड लिस्ट से निकालना है, उनके अंदर पाकिस्तान भी हो सकता है कि उस रेड लिस्ट से जो है वो निकाल दें और एम्बर कैटेगरी के अंदर कर दें, क्योंकि एम्बर कैटेगरी के अंदर जो कंट्रीज होंगे वो यहाँ पर आकर उनको घर के अंदर ही 10 दिन क्वारंटाइन करना होगा, और उसके बाद अगर हालात और ज़्यादा बेहतर हुए तो फिर शायद ग्रीन कैटेगरी पे भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि रेड से जो है वो निकल सकता है पाकिस्तान 30 जून के बाद। फिर मैं कह रहा हूँ कि हतमी फैसला ज़ाहिर है बरतानवी हुकूमत जो है उस वक्त जब दोबारा अदाद शुमार जो है वो चेक करेंगे, लेकिन इस वक्त तक की जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर केसेस जो है वो कम हो रहे हैं, डेथ रेट्स भी कम हुआ है पिछले दिनों, और उसके अलावा नए केसेस भी कम हो रहे हैं, और ये इस हवाले से हौसला अफजा है कि अगर जिन कंट्रीज़ को शामिल किया गया रेड लिस्ट के अंदर उनके केसेस जो है वो राइज हो रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो इसलिए किया गया। लेकिन ये अब कहा जा रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टैंड हैं, मुख्तलिफ ज़ाहिर है कईयों ने शादी गमी पे भी जाना होता है, इसके अलावा बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, बरतानिया में फंसे हुए हैं, जो कि ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए ये थोड़ी सी हौसला अफजा खबर है, इस तरह के ये चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरी बात है जो अभी आपने कही कि जब भी जो रेड लिस्ट के अंदर जो हैं पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक, वहाँ पर एयरपोर्ट्स के अंदर ज़ाहिर है इस वक्त लोग वही 10 दिन जो है वो क्वारंटाइन की जो है वो यहाँ पर ज़िंदगी गुजारे हैं, तो हमने कल कोशिश की कुछ लोगों से वहाँ पर जाके हालात मालूम किए जाएं, तो वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे एक हसार, सिक्योरिटी के हसार के अंदर जो है वो 10 दिन गुजारे हैं, और उसके बाद उनके बार बार जो है वो टेस्ट भी लिए जा रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है लोग खुश नहीं है सारी सूरत हाल से। अब सहूलतें जो है पहले से कुछ ज़्यादा बेहतर ज़रूर हुई हैं, लेकिन होटल्स के अंदर क्वारंटाइन करना लोगों के लिए एक मैं कहूँगा कि एक शायद अच्छा तजर्बा नहीं है, और लोग नहीं चाहते। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अभी भी पाकिस्तान के अंदर इस बात का ही वेट कर रहे हैं कि अगर कोई अच्छी खबर अनाउंस होती है तो उसके बाद ही जो है वो बरतानिया जाने को जो है वो तरजीह देंगे। जी सर, बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही नुक्ता है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें आर्गूमेंट ये भी है ना गुलाम हुसैन साहब के गवर्नमेंट ने इतने सख्त स्टेप लिए हैं तो शायद उसके बाद ये चीज़ें बेहतर हुई हैं, अगरचे बहुत सारे लोगों के लिए वो एक अनईजी सिचुएशन रही, लोग अब अपसेट भी रहे, परेशान भी रहे, लेकिन दूसरी तरफ ये कि गवर्नमेंट अगर सक्सेसफुल रही है तो चलें चंद लोगों की परेशानी उठाने से जो है वो चीज़ें बेहतर हो गई हैं। एक सवाल में डॉक्टर ताबिंदा, आप अभी वैक्सीनेशन की आप बात कर रही थी, तो मेरे ज़हन में सवाल ये पैदा हुआ कि ये जो वैक्सीनेशन है इसकी लाइफ कितनी होती है या कितनी होगी? अब एक वैक्सीनेशन हमने लगाई है, कितने अरसे के बाद, ये लाइफ टाइम तो नहीं है शायद, तो कितने अरसे के बाद दोबारा वैक्सीन लेनी पड़ेगी? और क्या ये वैक्सीन की जो टाइप है या उसकी जो किस्म है उस पर डिपेंड करता है, या इसका कोई जनरलाइज फार्मूला है? इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी थैंक यू असद। इसका जो क्यास के ऊपर ही मबनी है ये, क्योंकि अभी जो लेबॉर्ट्रीज में एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं, जो बीमारी के बाद एंटीबॉडीज होती हैं वो एक डिफरेंट किस्म है, और जो वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज जिसमें बनती हैं वो एक डिफरेंट किस्म है। तो लैब में उसके ऊपर काम हो रहा है, तो क्यास यही है कि तकरीबन 6 से 9 माह के बाद इसका एक बूस्टर लगना होगा। तो यानी कि जिन लोगों को दिसंबर में लगी है ये वैक्सीन का पहला डोज लगा और उनकी मुकम्मल हुई फिर फरवरी में आके, उनको करीबन सितंबर से लेके नवंबर तक फ्लू की वैक्सीन के साथ ये क्यास होता है कि उसके साथ ये एक बूस्टर लगाया जाएगा। और जिस तरह के वो उसका एनुअल वैक्सीनेशन सिस्टम है उस तरह का एक कोई सिस्टम ऐसा ही होगा। ये भी क्यास के ऊपर मबनी है, बिकॉज क्योंकि जिनको वैक्सीन हुई हुई है और अभी वो वैक्सीन के पीरियड में है उनको भी हो रहा है कोविड, तो लेकिन ज़्यादातर को प्रोटेक्शन है इसकी, और वो रहेगी, और उसका ये है कि 6 से 9 माह तक जो है वो क्यास है कि ये रहेगी इसकी प्रोटेक्शन। सो मेरा ख्याल ये है कि सालाना वैक्सीन अगर हो जाएगी बूस्टर के बाद, और इसका एक बहुत सारा दारोमदार इस बात के ऊपर भी है कि कितने ज़्यादा इसके वेरिएंट्स की अक़साम आती हैं जिनको कि एक वैक्सीन के बूस्टर को तब्दील हो के जो वैक्सीन थोड़ी सी हो जो कि नए वेरिएंट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव हो, वो उस वैक्सीन का बूस्टर लगाना होगा। तो लिहाजा अभी जैसा कि आप जानते हैं कि जो साउथ अफ्रीका से जो वेरिएंट डिटेक्ट हुआ और उसके बाद ये जो 16172 वेरिएंट जो है जो इंडिया से डिटेक्ट हुआ, वो उन सब की हैयत थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी फ़र्क है। तो गो के वैक्सीन जो ये नया वेरिएंट है, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसके खिलाफ काम कर रही है, मगर इसकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि ये बहुत ज़्यादा छूट आसानी से लग रहा है, यानी कि जो कैंट वेरिएंट था इससे पहले उससे ज़्यादा छूट है ये।
تو یہ بہت ایسی باتیں ہیں جن کو کنسیڈریشن میں لے کے اس کا ویکسین بوسٹر کا یا ریوائز ویکسین کو جو ہے اس کا دار و مدار اس کے اوپر ہوگا. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر غلام مرزا صاحب، یہ ابھی جیسے ڈاکٹر عابدہ نے بھی کہا کہ کووڈ کے بعد جو اینٹی باڈیز ہو رہی ہیں وہ مختلف ہیں. اس کی کووڈ کے بعد جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں اس کی لائف کتنی ہے ایوریج، اور جو انجیکشن سے یا ہم ڈوز لینے کے بعد لے رہے ہیں اس کی لائف کتنی ہے؟ دونوں میں سے زیادہ اسٹرانگ کون سا ہے؟ ایک جیسے افیکٹو ہیں یہ اینٹی باڈیز اس وائرس کے اگینسٹ، یا ان میں فرق ہے؟ اس میں دو آراء ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیزیز کی وجہ سے اینٹی باڈیز ہیں وہ، اور جو دوسری اینٹی باڈیز ہیں ڈیزیز انجیکشنز کے بعد، ویکسینز کے بعد، ان کی جو قوت مدافعت ہے وہ تقریباً ایک جتنی ہے، لیکن جو کوانٹٹی ہے وہ تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جو ویکسینز لگنے کے بعد ہیں. اور کچھ ایویڈنس یہ بھی ہیں جو یہ شو کرتے ہیں کہ ویکسینیشن کے بعد جو اینٹی باڈیز ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہیں، وہ زیادہ قوت مدافعت جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو جن لوگوں کو کووڈ ہو جاتا ہے ان کو کتنے عرصے کے اندر یہ خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لینا چاہیے؟ 4 ہفتے کے بعد ان کو ویکسین لگ سکتی ہے. جی، لگ سکتی ہے. ود ان 4 ویکس احتیاط کرنی ہے کہ وہ نہ لگے. 4 ہفتے کے بعد ان کو ویکسین لگ سکتی ہے اور ضرور لگوانی چاہیے. یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ چونکہ مجھے تو اب کرونا ہو گیا ہے لہٰذا ویکسین کی ضرورت نہیں ہے. نہ، آپ نے جیسے ٹھنڈ بہت زیادہ ہو تو ایک سویٹر سے کام چل جاتا ہے، باہر برف باری ہو رہی ہو تو اوپر برساتی بھی لے کے جانا پڑتا ہے اور اوور کوٹ بھی پہننا پڑتا ہے. تو کئی لیئرز جو ہیں اپنے اوپر اس چیز کی آپ کروائیں تاکہ آپ کافی حد تک پروٹیکٹڈ ہو. ڈاکٹر صاحب، اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی اینٹی باڈیز ٹیسٹ میں اینٹی باڈیز نہیں آ رہی، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ پروٹیکٹڈ نہیں ہیں ہر کیس میں؟ یا بعض کیسز میں نے پڑھا ہے کہ اگر اینٹی باڈیز نہیں بھی آئی ہیں، آپ کے ٹیسٹ میں شو نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. جی، اس میں یہ ہے کہ کچھ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ملکوں کی جو ویکسین ہے وہ 2 ڈوزز لگوانے کے بعد بھی اینٹی باڈیز نہیں آ رہی. جی، کچھ لوگوں کو جن کو کنفرمڈ PCR سے ویکسین ہوا ہے ان کے اندر بھی ویکسین جن کو ڈیزیز ہوئی ہے، جن کا PCR پازیٹیو تھا، ان کے اندر بھی اینٹی باڈیز ڈیولپ نہیں ہو رہی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کی اندر جو مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی ہے اس کے، اور کچھ ان کا جینو ٹائپ کا بھی تعلق ہے کہ اس کے اوپر ان کی آگے سے ڈیولپمنٹ یا پروڈکشن آف اینٹی باڈیز کیسی ہوتی ہے. یہ انڈیویجول کیسز ہوتے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج جو جنرل فارمولا یہ ہے کہ آپ 1 ڈوز لگواتے ہیں تو اس میں اینٹی باڈیز کا لیول کم ہوتا ہے. 2 ڈوزز لگواتے ہیں تو اس میں 90% تک جو ہے پروٹیکشن مل سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں. غلام حسین امان صاحب کے پاس آتا ہوں. ہم ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے لیے ہمیں کیسے اپنے لائف سٹائل کو کیسے بہتر کرنا ہے، چیزوں کو کیسے تبدیل کرنا ہے، کیونکہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ سچویشن بہتر ہونے لگتی ہے ہم غیر محتاط ہو جاتے ہیں، اور غیر محتاط ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہمیں نئی لہر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. غلام حسین امان صاحب، ہم کچھ عرصہ پہلے یہ دیکھ رہے تھے کہ ایشین جو کمیونٹی ہے وہ ریلیکٹنٹ تھی ویکسین لینے میں، اور انہی میں پھر زیادہ پھیل بھی رہا تھا. اب یہ ڈاؤٹ ایشین کمیونٹی میں ختم ہوا ہے اور لوگ ویکسین لے رہے ہیں مجموعی طور پر سب؟ بالکل اسد، لے رہے ہیں سب. جس طرح اگر یہ بات کرتے ہیں کہ جتنا ڈاؤٹ ایشین کمیونٹی میں ہوگا اتنا دوسری میں بھی ہوگا، کیونکہ ایک گروپ ہے یہاں پر جو کہ مظاہرے بھی کرتے ہیں سینٹرل لندن میں. کل پھر بہت بڑا ایک مظاہرہ ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ اینٹی لاک ڈاؤن لوگ ہیں، جو کہ کہتے ہیں جی یہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مطلب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اس وائرس کے بارے میں کرتے ہیں. تو وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ریگارڈلیس آف اینی کمیونٹی، آپ کوئی ایک کمیونٹی نہیں کہہ سکتے، وہ مختلف کمیونٹیز کے اندر ہی ہیں اس طرح کے لوگ. وہ مائنڈ سیٹ جو ہے ایشین کمیونٹی میں بھی ہو سکتا ہے، دوسری میں بھی ہو سکتا ہے، سیاہ فام میں، سب میں ہو سکتے ہیں. تو وہ ایک ہے مائنڈ سیٹ. تو وہ اپنا جو بھی ہے ان کا احتجاج کر رہے ہیں، وہ سارا کریں. لیکن جس طرح ڈاکٹر غلام مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جو میجورٹی ہے نا، ان کی بات ہے کہ جس طرح جو لوگ زیادہ
जिस चीज़ को बाय कर रहे हैं, जो लोग ज़्यादा समझते हैं कि वाकई ये वायरस भी एग्जिस्ट करता है और उसके अलावा इसकी वैक्सीन जो है वो भी उसके लिए सूदमंद है, वो भी चल रही है, तो उससे फ़ायदा हो रहा है। हमने भी लगाई हैं, दोनों डोजेज लगवाई हैं और भी सब लोगों ने लगवाई हैं, तो उसका ये रिजल्ट भी हमारे सामने आ रहा है कि हमें अपनी लाइफ इजी महसूस हो रही है। अब हम वो फियर पहले जैसा नहीं है, जो कि एक 2-4 महीने पहले जो एक फियर था वो अब नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रहा है। बजा भी तो ठीक है, अभी 2 मीटर डिस्टेंस भी है, अभी मास्क भी हम पहन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आप महसूस करते हैं कि अब सूरत हाल पहले से बेहतर है और ये वैक्सीन की वजह से हुई है। क्योंकि इस वक्त जो पहली खुराक है वो तकरीबन 3 करोड़ 88 लाख लोगों को तकरीबन लग चुकी है पहली, और जो दूसरी है वो बरतानिया के अंदर वो भी तकरीबन 2 करोड़ और 44 लाख अफराद को जो है वो दूसरी डोज भी लग चुकी है। तो इससे इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोगों को लगी। कहा जा रहा है 63% जो पॉपुलेशन है यूके की वो कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो ले चुकी है। तो ये यही वजह है कि फिर उसके बाद जो दूसरे लोग हैं वो इससे महफूज रह रहे हैं और ये जो वायरस है ये स्प्रेड नहीं हो रहा। अब यही जो जी बिल्कुल यही साइकिल बढ़ेगा। और ये जिस तरह ये कहा कि जो भारत से जो एक म्यूटेट होके जो वायरस यहाँ पे आया है, अब उसके बारे में थोड़ा सा कंसर्न्स हैं, उसके लिए गवर्नमेंट जो है मेजर्स ले रही है और जिन इलाकों के अंदर है वहां पर लोगों को एजुकेट किया जा रहा है कि वो ज्यादा मेल जोल ना रखे, तो इसलिए सूरत हाल बेहतर है ओवरऑल बहरहाल। सही है। अच्छा, एक तो डॉक्टर ताबिंदा, मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूँ। एक तो ये बताइए कि जो लोग वैक्सीन ले लेंगे वो कैरियर तो फिर भी शायद हो सकते हैं, जिसने वैक्सीन नहीं ली हुई है उसको वो कैरी करके वायरस स्प्रेड कर सकते हैं क्या? क्या इसका इम्कान है, यानी कि जिसने नहीं ली है वो रिस्क पे फिर भी रहेगा, उस जिसने जो बीमार नहीं भी है, सिम्टम्स नहीं भी आए, लेकिन वायरस कैरी कर रहा है वैक्सीनेशन के बाद? एक तो ये। दूसरा ये कि ये कहा जाता है कि वैक्सीनेशन के बाद अगर ये इम्कान है कि होगा, आपको कोविड हो सकता है, तो वो जानलेवा नहीं होगा, वो बहुत हल्का होगा, उसके सिम्टम्स बहुत कम होंगे। जी सही कह रहे हैं आप। अगर वैक्सीन लगकर जो है वो जो पहले जब वैक्सीन शुरू हुई थी तो ये हम लोग समझते थे कि ये बीमारी को कम करेगी सिर्फ, लेकिन ये बड़ी खुशाइन बात है कि ना सिर्फ ये बीमारी को कम करती है बल्कि अगर आप कैरियर हैं तो उसको पास ऑन करने का जो खर्चा है वो भी इम्कान को भी 90% तक कम कर देती है। तो मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत अच्छा चांस है कि 9 में से 10 इस बात। और ये तमाम वैक्सीन के साथ है, यानी जो चाइनीज वैक्सीन ले रहे हैं या फाइजर ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं? ये फाइजर का मैं आपको दे। अच्छा, फाइजर का जो है जी, ये फाइजर का दे दूँ, और वो उसके साथ तकरीबन 90 से भी ज़्यादा, तकरीबन 92% तक ये चांस कम हो जाता है कि आप इसको पास ऑन करेंगे। मेरा ख्याल है उसका मैकेनिज्म यही होगा क्योंकि आपके अंदर इम्यूनिटी इतनी है कि आप उसको कैरियर स्टेट में नहीं रखते, आप उसको मेरा ख्याल है एनाइलेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं वायरस को, लिहाजा दूसरों को पास ऑन करने का चांस कम हो जाता है। और जहाँ तक अमवात होने का खतरा है कि वैक्सीन लगी हुई है और अमवात हो सकती हैं, जी हो सकती हैं फिर भी, क्योंकि ये जैसे कि डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा ने भी कहा कि ये आपका एक ज़ाती जो है ना निज़ाम है कि वो कितना आप मदाफ़ियत रखता है अंदर। और उसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों के अंदर जब ये आया था, वबा आई थी, तो यहाँ इंग्लैंड में कुछ तबके थे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बात हुई थी, जैसे जो ब्लैक एंड माइनॉरिटीज़ के लोग थे उनमें ज़्यादा हुई थी। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था माशरती के अलावा भी ये एक फैक्टर था विटामिन डी का था, कि विटामिन डी डेफिशिएंसी थी बहुत लोगों में, क्योंकि वो आप समझते हैं कि इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। तो ये कुछ चंद बातें हैं जिनको ख्याल रखना है, यानी कि जिनको डायबिटीज़ है उनको अपनी डायबिटीज़ को अंडर कंट्रोल रखना है। अब जो ब्लड प्रेशर के लोग हैं या दिल के मरीज़ हैं या कैंसर के मरीज़ हैं, उन सबको एहतियात रखनी चाहिए अपना उन बाकी लोगों से ज़्यादा, के हाथ धोने में, फासला रखने में, समाजी फासला रखने में, ये सब चीज़ें उनको ज़्यादा अब वैक्सीन के बावजूद उनको एहतियात रखनी है। जैसे कि आप समझे यही कि आप गाड़ी चलाते हैं तो आप फिर भी स्पीड लिमिट्स का एहतियात करते हैं और ट्रैफिक के इशारों की एहतियात करते हैं कि क्योंकि उसी से एक्सीडेंट की जो है ना वो टोटली एलिमिनेट नहीं होते, लेकिन उसका खदशा कम हो जाता है। तो ये हो सकती है फिर भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि चांस उसका कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि वो मुदाफ़ियत है आपके साथ। तो इसलिए अगर आप एहतियात रखेंगे तो मामूली जो हमला है वो शायद पास हो जाए, और अगर सख्त ये वायरस की मिकदार के अंदर है तो ऑल्दो आपने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा, लेकिन मैं इस पे मैं आई कांट हेल्प इट, मैं कमेंट करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल भी आएगा। आई थिंक अच्छी खुशाइन बात है, मगर आप
یہ پہلو کو بھی دیکھیے کہ جو لوگ یہاں سے جا کر وہاں پر احتیاط نہیں کرتے، اور اگر یہاں پر انڈین ویریئنٹ آ گیا ہے پاکستانی کمیونٹی میں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں اگر نہیں ہے وہ ویریئنٹ تو یہاں سے جائے گا، تو وہاں سے آنے والوں کے لیے تو سہولت ہوگی، لیکن وہاں پر ہم کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے B16172 وہاں نہ چلا جائے، تو یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو مکمل احتیاط رکھنی چاہیے۔ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، وقت ختم ہو گیا، لیکن پیغام میں چاہوں گا کہ آپ زیادہ سے دے دیں، کیونکہ جب سچویشن بہتر ہوتی ہے تو لوگ غیر محتاط بھی ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر غلام مرزا؟ میں یہ کہوں گا کہ جیسے کسی طوفان کے اندر سے کشتی بندہ چپو چلا چلا کے کنارے پہ پہنچے تو پھر ذرا سی بے احتیاطی کشتی کو بڑی دور لے جاتی ہے دوبارہ۔ لب بام آ کے یوں ہی ذرا آنکھ لگ گئی تھی، کھلی آنکھ جب تو دیکھا بڑی دور تھے کنارے۔ یہ کھیل جو ہے نا، اس کو بہت جب تک کشتی مکمل کنارے پہ نہیں لگ جاتی احتیاط سے کشتی کو کھینچتے چلے جانا چاہیے۔ بہت شکریہ، یہی میرا پیغام ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ غلام حسین اوان صاحب، ڈاکٹر تابندہ، ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ بہت قیمتی معلومات آپ تک پہنچی، بہت ماہرین کی رائے آپ تک پہنچ گئی ہے ویکسینیشن کے حوالے سے، اگر جس کے ڈاؤٹس تھے آئی ایم شیور وہ بہت کلیئر ہوئے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔